اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، احمدیت حقیقی اسلام کے عنوان سے پروگرام کی ایک سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، احمدیت کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اصل اور حقیقی اسلام ہے۔ اسلام کی جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تکمیل کو پہنچ گئی تھی، اسی تعلیم کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بہت سے ایسے ذرائع ہمیں بہم پہنچا دیے ہیں جن سے اسلام کی تبلیغ بہتر اور مؤثر رنگ میں کی جا سکتی ہے۔ خلافت خامسہ کی بابرکت کی عادت میں ہم ان جدید مواصلاتی نظام کو تبلیغ کے لیے کس رنگ میں، کس احسن رنگ میں بروئے کار لا رہے ہیں، اس عنوان کے تحت آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک رہیں گے محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری اور محترم تنویر احمد صاحب ناصر، دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ پروگرام کا آغاز شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں کئی ذرائع ایسے بیان ہوئے ہیں جن سے تبلیغ اسلام بہتر و مؤثر رنگ میں کی جا سکتی ہے۔ وہ ذرائع کون سے ہیں، ان کے تعلق سے کیا پیش گویاں ہیں، اور وہ کس رنگ میں اس دور میں پوری ہو رہی ہیں؟ امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو بابرکت زمانہ ہے، یہ یورپ میں صنعتی انقلاب کے لحاظ سے بھی ایک اہم زمانہ گنا جاتا ہے۔ اس وقت جہاں روحانیت کا انتشار ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انتشار علوم اور ایجادات جدیدہ کا بھی ایک زمانہ تھا۔ سائنس اور تکنیک میں ترقی کے بعد انسان نے برقی طاقتوں پر تسلط اختیار کیا، اور اس نے ایک نئی سے نئی ایجادات کرتے ہوئے پرنٹنگ پریس، وائرلیس ٹیپ ریکارڈ وغیرہ ایجاد کی، اور اس سے عوام الناس فائدہ حاصل کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آمد و رفت کے نئے سے نئے ذرائع نکلنے شروع ہو گئے، اور اس کے اندر نقل و حمل کی چیزیں جیسے موٹر کاریں، ریل اور اسی طرح جہاز وغیرہ نکلے۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک زمانے کے متعلق جو عظیم الشان تغیرات ہونے تھے اس کی خبریں دی تھیں، اور خاص طور پر امام مہدی علیہ السلام جو آخری زمانے کے امام موعود ہیں، ان کے زمانے میں جو پیش گوئیاں تھیں اس کا ذکر خاص طور پہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، اور اس میں بھی 3 صورتیں سورہ التکویر، سورہ الفطار اور الانشقاق، ان 3 کے اندر خاص طور پہ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں یہ جو پیش گوئیاں تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وقت کی مناسبت سے جو آج کا ہمارا سوال ہے کہ وہ پیش گوئیاں کیا ہیں، ان میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التکویر آیت نمبر 8 میں یہ بیان فرمایا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس ملائے جائیں گے۔ عربی زبان کے اندر یہ ایک عظیم الشان خوبی ہے کہ اس کے اندر جامعیت ہے۔ جب یہاں نفس کا لفظ ہے تو یہ نفس کا لفظ کئی ایک معنی کے اوپر حاوی ہے۔ میں خود اس کے معنی نہ کرتے ہوئے امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ اپنے ناظرین کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں آخری زمانے کی نسبت یہ پیش گوئی ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی آخری زمانہ میں یہ واقعہ ہوگا کہ بعض نفوس بعض سے ملائے جاویں گے، یعنی ملاقاتوں کے لیے آسانیاں نکل آئیں گی، اور لوگ ہزاروں کوسوں سے آئیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے۔ سو ہمارے زمانے میں یہ پیش گوئیاں بھی پوری ہو گئیں۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال تقریباً پہلے اس نے یہ پیش گوئی کی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ منو ان وہ پیش گوئی کا ظہور ہمارے سامنے ہو گیا۔ میل ملاقات کے روز ہی کوئی نہ کوئی وسائل، کوئی نہ کوئی سائٹس، کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور اب جب کہ یہ کرونا کا ایک بیماری چل رہی ہے، اس وقت جب کہ فاصلے بڑھ گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کم کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوگل ایپ کے ذریعہ یا اور ایسے نئی سے نئی ایجادات ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور اپنے معاملات حل کر رہے ہیں، زندگی رکی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے آخری زمانے کے متعلق جو پیش گوئیاں کی تھیں اس کے اندر ایک یہ پیش گوئی بھی تھی کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔
اس زمانے میں جو امام مہدی کا زمانہ ہے اس سے پہلے صحیفوں کا ملنا اور ان کو اوپر پڑھنا اور ان پہ عبور حاصل کرنا ایک بہت ہی لایعنی معاملہ تھا۔ ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ ابن بطوطہ اور اس قسم کے لوگ علم کے حصول کے لیے بہت دور دور جایا کرتے تھے اور ایک کتاب مل جائے تو اس میں خوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس دور میں جب کہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے صحیفے اس کثرت سے پھیلا دیے، پرنٹنگ پریس کے ذریعہ سے، ریل گاڑی کے وسائل کے ذریعہ سے، اور اب تو انٹرنیٹ کے اندر آپ بک کی لائبریریاں دیکھ لیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے کمرے میں ہی ساری دنیا کے وسائل لے سکتے ہیں۔ پس یہ جو نئے سے نئے وسائل تھے یہ امام الزمان کے ساتھ وابستہ تھے، اور خاص طور پہ قرآن مجید میں جہاں اس طرف اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی اور پیشگوئی کے رنگ میں بات بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے امام الزمان سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کے ذریعہ بھی خبر دی۔ چنانچہ 12 دسمبر 1902 عیسوی کو آپ کو ایک الہام ہوا، عربی الفاظ میں تھا ینادی منادم من السماء، اور یہ اخبار بدر 19 دسمبر 1902 میں یہ شائع ہوا۔ اس کے معنی ہیں ایک منادی کرنے والا آسمان سے پکارے گا۔ اس کے بے شمار اس الہام کے معنی ہیں کیونکہ عربی زبان کی وسعت ہے، لیکن ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں جو آج مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ MTA کی شکل میں بھی یہ اعلان، یہ الہام ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ خلاصہ اپنی بات کا مختصر کرتے ہوئے یہ کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس بابرکت زمانے کے بارے میں خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خبر دی، اور اس موعود زمانے میں وہ نشانات خاص طور پہ ظاہر ہوئے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، وہ بصیرت رکھنے والے دل چاہیے جو ان کو سمجھیں۔ امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کی نئی ایجادات کے حوالے سے ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی بابرکت الفاظ ہیں، حضور بیان فرماتے ہیں وائزن نفوس و زوجت بھی میرے ہی لیے ہے، پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیے ہیں، چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاک خانوں، تار، ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعہ کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے، اور پھر نت نئی ایجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ الحکم جلد 6 30 نومبر 1902۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے سارے مضمون کو ایک شعر میں بیان فرمایا کہ آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار۔ بس اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو اتر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں نیکی کے اس بیج کو مزید بڑھائے اور لوگوں کو اپنے زمانے کے موعود امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آپ نے بہتر رنگ میں یہ جدید مواصلاتی نظام کے حوالے سے جو پیشگوئیاں تھیں بہتر رنگ میں آپ نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ آخر میں آپ نے کہا کہ ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار، یعنی یہ جو جدید مواصلاتی نظام ہے اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اس سے جو نیک طبیعتیں ہیں وہ دین کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ میں محترم تنویر احمد صاحب ناظر سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جدید مواصلاتی نظام کے جو مثبت پہلو ہیں ان پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ سوشل میڈیا کے جو مثبت اثرات ہیں ان سب سے ہم بخوبی آگاہ ہیں اور واقف ہیں، اور خصوصاً تعلیم کے میدان میں جو سوشل میڈیا کے جو اس زمانے میں جو ایسا انقلاب ایک پیدا ہوا ہے جس کی ہم گزشتہ زمانوں میں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہر قسم کے علم اور ہر قسم کے مضامین کا خزانہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے، اور نہ صرف علم اور مضامین کا خزانہ ہمیں ملتا ہے بلکہ سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی سائٹس ہیں جہاں پر ہمیں ہر قسم کے علوم سے آگاہی رکھنے والے اور اس کے ماہرین بھی مل جاتے ہیں، اور جن سے ہم سنجیدہ گفتگو کے ذریعے بہت سا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر بہت سی ایسی سوشل سائٹس ہیں جہاں پر ہمیں آج کل کے زمانے کے حالات معلوم ہوتے ہیں، دنیا کے مذہبی حالات، سیاسی حالات، معاشرتی حالات،
ہر طرح کے حالات سے ہمیں سوشل میڈیا کے ان ذرائع سے آگاہی اور معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں ہی، لیکن روحانی اعتبار سے بھی اس زمانے میں خاص طور سے جب کہ ہم سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جی رہے ہیں بہت فوائد ہیں۔ سب سے بڑا جو فائدہ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے خلافت کے ساتھ جڑتے ہیں، اور خلافت کے ساتھ جڑنے کا سب سے اہم ذریعہ آج کل کے زمانے میں امام جماعت احمدیہ کا خطبہ ہے۔ ہم ان سوشل سائٹس سے امام جماعت احمدیہ کا خطبہ سنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی روحانی تشنگی اور پیاس کو بجھاتے ہیں۔ جہاں اس سے ہماری دنیاوی علوم کی تشنگی بجھتی ہے، وہاں ہمارے روحانی علوم کی تشنگی بھی بجھتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں آج ایک کلک کے اوپر ہمارے جیب کے اندر موبائل میں الاسلام جیسی ویب سائٹ موجود ہے، جہاں پر جماعت احمدیہ کے تمام علوم کے خزانے موجود ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اس کے اوپر آ چکی ہیں، قرآن مجید کے تراجم، ہر طرح کا روحانی علم اور جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی ہر طرح کی معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جیب میں موجود ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر آج کے زمانے میں دیکھیں ہم، حضرت امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جیسا کہ آج سب جانتے ہیں کرونا کا زمانہ ہے اور دنیا بالکل الگ تھلگ ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے لوگ دور دور ہو گئے ہیں، تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ان سوشل سائٹس کے ذریعے ان کا فائدہ اٹھا کر ورچوئل میٹنگز کرتے ہیں اور پوری دنیا میں معلمین اور مبلغین کو تبلیغ کا طریقہ بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور اس طرح باوجود دنیا ایک لحاظ سے ایک آپس میں دوریاں پیدا ہو جانے کے، کٹ جانے کے باوجود اس کے تمام دنیا، خاص طور سے جماعت احمدیہ آج خلافت کے زیر سایہ تمام دنیا میں اس کرونا کے زمانے میں بھی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ عطا کر دیا ہے کہ کوئی زمانہ تھا کہ جب کتابوں کے نشر ہونے میں بڑی دقتیں تھیں، آج ایک بٹن کے ذریعے وہاں کتاب شائع ہوتی ہے اور ادھر ایک بٹن دبانے پر پوری دنیا میں وہ کتاب پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے دوش پر یہ تمام علوم و معرفت کے خزانے ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بار بار ہمیں ہدایات دیتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کی ان سائٹس پر جا کر جماعت کا پیغام زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچائیں اور تبلیغ کریں اور اعتراضات کے جواب دیں۔ اعتراضات کے جواب کی حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا بمبارمنٹ کر دیں۔ تو آج سوشل میڈیا کا روحانی اعتبار سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا بہت ہی آسان اور مؤثر ذریعہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، جس کے ذریعے ہم دنیا بھر میں اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، مثلا جب MTA کا آغاز ہوا اس زمانے میں بھی اتنا سوشل میڈیا کا چلن نہیں تھا، لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہر انسان کے جیب میں موبائل ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس امام جماعت احمدیہ کا خطبہ سننے کے لیے وقت نہیں تھا اور میں MTA جا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے موبائل کے ذریعے MTA دیکھ سکتا ہے، اور پھر ایسی اپلیکیشنز بن چکی ہیں جن کے ذریعے سے حضور انور کا خطبہ دیکھا بھی جا سکتا ہے اور آن ڈیمانڈ اس کو سنا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے سوشل میڈیا کا کہ اس کے ذریعے سے ہم امام جماعت احمدیہ کے ذریعے اور خلافت کے ذریعے خلافت کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ سیدنا حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہمیں جہاں ان سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کا جہاں حضور نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، وہیں اس کے نتیجے میں حضور نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے ان وسائل کا استعمال کریں گے تو دنیا کی نظر ہم پر ہوگی، اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے اور ہمارا قول اور فعل آپس میں مطابقت نہیں رکھے گا تو پھر اس کا منفی اثر بھی دنیا کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے حضور انور نے اس کی بڑی اہمیت واضح فرمائی اور کہا کہ جہاں ان کے فوائد حاصل کرتے ہوئے ہم دنیا میں تبلیغ کریں، وہاں ہم اپنی بھی اصلاح کریں، تاکہ جب ہمارے منہ سے جو امام مسیح موعود کا پیغام دنیا تک پہنچے تو وہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ واقعتاً یہ لوگ وہ ہیں
جو اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار ہیں، اور یہ ہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں، اور یہی حقیقی جماعت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آپ نے بہتر رنگ میں، جامع رنگ میں آپ نے تفصیل بیان فرما دی ہے، لیکن ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے اس کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے، اور جہاں خزانہ ہوتا ہے چور بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بار بار ہمیں سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے، خاص طور پر اس میں آج کل زیادہ ایکٹیو سوشل میڈیا ہے، اس کے کیا منفی پہلو ہے یا اس کے کیا نگیٹو اثرات ہیں، اس پہ اس تعلق سے میں محترم مجاہد احمد شاہ سے درخواست کروں گا کہ اس کے منفی اثرات پہ یا منفی پہلو پہ آپ روشنی ڈالیں۔ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا زمانہ وہ مبارک زمانہ تھا جس میں اسلام کی اشاعت سرعت کے ساتھ اور ساری دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع مخفی رکھے تھے جو اس زمانے میں ہی خاص طور پہ ظاہر ہونے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی ایجادات اور نئی سے نئی جو سائنس کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ انسانی عقل کو حیران میں ڈال دے رہی ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ پچھلی ٹیکنالوجی سے بڑھ کے ایک نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے۔ یہ دراصل قرآن اور احادیث کی سچائی کی ایک نشانی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں، آپ کے دور میں جو پیغام پہنچانے کا طریق تھا وہ پریس اور ڈاک اور تار کے ذریعہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تینوں کے ذریعہ بکثرت استعمال کیا، اور اس وقت یہی تین چیزیں اویلیبل تھی۔ جب اس کے بعد فونوگراف کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کو بھی ایک اسلامی رنگ پہنایا اور مشہور نظم اس میں درج کرائی۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ احمدیت ہمیں بتاتی ہے کہ بکثرت لوگ اس زمانے میں اخبارات کے مطالعہ کے نتیجے میں، الحکم کے، البدر کے مطالعہ کے نتیجے میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہارات جو ڈاک کے ذریعے جاتے تھے ان تک یہ پیغام پہنچا۔ اب چونکہ زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، نئی ایجادیں آ گئی ہیں، سوشل سائٹ آ گئی ہیں، انسان اسلام کی صداقت کے حوالے سے ہی نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، جس کے اندر کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے۔ تو اب دنیا ایک گلوبل بن گئی ہے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے محترم تنویر صاحب نے کہا کہ ایک کلک کرتے ہی کمپیوٹر میں کتابوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ کے جو مثبت پہلو تھے وہ تو لازماً ہیں، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن ہر ایک چیز کے مثبت کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جو منفی پہلو کہلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے پرانے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ زمین اور علاقے کو جیت کے فتح حاصل کی جاتی تھی۔ آج چونکہ زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، اب دماغوں پہ تسلط حاصل کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان کہیں بھی بیٹھا ہے، اس پر اپنی سوچ کو لاگو کر دینا، اپنے خیالات کو اس کے اوپر تھوپ دینا، اس پر تسلط کر لینا، یہی آج کل کے دنیا میں غلبے کی نشانی سمجھی جاتی ہے، اور اس کا ایک ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ میں جہاں بہترین اچھی سائٹیں ہیں، کارآمد سائٹیں ہیں، معلوماتی سائٹیں ہیں، وہاں ایسی کئی مخرب الاخلاق سائٹیں بھی ہیں جو انسان کے اخلاق کو اور ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ان سے کلیتاً گریز کرنا ایک مومن کا فرض ہے، ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں افراط تفریط ہے۔ بعض تباہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے اندر جو اہم معلوماتی سائٹس ہیں اس تک جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اس میں ایسا منہمک ہو جاتی ہیں کہ وہ ان سائٹوں کے بعد دوسری سائٹوں میں جاتی ہیں، تیسری میں جاتی ہیں، چوتھی میں تلاش کرتی ہیں، تو یہ وقت کا ایک ضیاع کرتی ہیں۔ ایک جگہ ایک مضمون مل گیا، اس کی تشفی ہو گئی، ان کو معلومات مل گئی، لیکن وہ اس کے بعد ان کی روٹین میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ روزانہ انٹرنیٹ میں انہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بٹھانا ہی بٹھانا ہے، اور اگر کہیں کیفے نہیں مل رہا، کہیں انٹرنیٹ نہیں مل رہا تو ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی قیمتی متاع کھو گئی ہے۔ بس یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل سائٹ میں سے ایک اہم سائٹ ہمارے سامنے فیس بک ہے۔ فیس بک کے اندر آپ اظہار خیال کے نام پر جو چاہے لکھ دیتے ہیں، اور اس میں مناہی نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جس میں آپ اپنے خیالات کو لکھیں، لیکن آج نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے کہ گھروں کے چین برباد ہو گئے۔ لوگ اپنے پرائیویٹ باتوں کو جو پردے میں رہنی چاہیے تھی وہ تک وہ وہاں ڈال دے رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے، کھانا
نکالتے ہوئے کچن کے معاملے نے بھی یہی کہا تھا جی مقصد ہی یہ کہ مقصد بھی بالکل آپ اس بات یہ بالکل صحیح کریں. تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی انفرادی امن چین ہی برباد نہیں ہو رہے, بعض دفعہ ملکوں کے امن چین بھی برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر نئی جو ایجادات ہے ذرائع ابلاغ ہے اس میں اینڈرائڈ فون ہے. کوئی نئی نسل چاہے اچھا کھائے یا نہ کھائے اس کا یہ سٹیٹس سمبل بنا لیا اس نے کہ ایک بہترین فون اس کے پاس ہوگا, جتنا قیمتی فون ہوگا وہ اتنا ہی وہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اور یہ ایک غلط نتیجہ پیدا کرتا ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اطفال الاحمدیہ جرمنی کو ایک موقع پہ بیان فرمایا. حضور کے خطاب کا میں حصہ اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لاہ عمل ہے. ہمیں ان کے منفی اثرات سے کیسے بچنا ہے اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. حضور بیان فرماتے ہیں کہ آج کل یہاں بچوں میں ایک بیماری بڑھی ہے. ماں باپ کو مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل لے کر دو. 10 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہونا چاہیے. حضور فرما رہے ہیں آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی منٹ کے بعد فون کر کے آپ کو معلومات لینے کی ضرورت ہے. پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو فون کرنا ہوتا ہے. ماں باپ کو اگر فون کرنا ہوتا تو ماں باپ خود پوچھ لیں گے. اگر ماں باپ کو آپ کے فون کی فکر نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ فون سے بھی غلط عادتیں پیدا ہوتی ہیں. فونوں سے بعض لوگ خود رابطے کر لیتے ہیں اور پھر بچوں کو ورغلاتے ہیں, گندی عادتیں ڈال دیتے ہیں, بیہودہ قسم کے کاموں میں ملوث کر دیتے ہیں. اس لیے یہ فون بھی بہت نقصان دہ چیز ہے. اس میں بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی, وہ انہی کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے اس سے بچ کر رہیں. خطاب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز 16 ستمبر 2011 بحوالہ اخبار بدر 13 ستمبر 2012. پس اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ایک احمدی مسلمان پر یہ خدا کے عظیم احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں خلافت جیسی عظیم الشان ڈھال عطا کی ہے. اور واقعی الخلافت جنتن کہ خلافت ڈھال ہے. ڈھال کا کام ہی یہی ہے کہ ڈھال کے پیچھے رہنے والے پر جو حملے ہوتے ہیں وہ ان حملوں سے اس کا دفاع کرتی ہے. جو اس خلافت کی ڈھال کے پیچھے کلیتاً آ گیا, خلافت کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا, اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لیا, وہ ان منفی اثرات سے محفوظ ہوتا چلا گیا اور ان منفی اثرات سے دور ہوتا چلا گیا. بس یہی وہ بنیادی رسی ہے یا حبل اللہ ہے جس کے ساتھ ہر احمدی کو منسلک ہونا ہے. جتنا وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا چلا جائے گا, ان نئی ایجاداتوں سے افراط اور تفرید کی راہ سے بچتا ہوا صراط مستقیم کے مطابق چلتا چلا جائے گا, اور ان کے ہولناک اور زہریلے جو غلط مادے ہیں اور جو غلط خیالات ہیں ان سے وہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا. ورنہ حقیقت تو یہی ہے, جیسا کہ شروع میں بھی خاکسار نے عرض کیا, کہ یہ تمام نئی ایجادات جو بھی ہو رہی ہیں یہ اسلام کی صداقت کو اور سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہی ہو رہی ہیں. اور قبل ازیں قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں خبر دی گئی تھی. ہمارے پیارے حضور نے بھی ایک موقع پہ بیان فرمایا. خطبہ جمعہ 12 اکتوبر 2007 میں حضور بیان فرماتے ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وقت کی چند ایجادات کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ جس قدر آئے دن نئی ایجاداتیں ہو رہی ہیں اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانے کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آ رہی ہیں. آج دیکھیں سیٹلائٹ, ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ میں اس میں مزید وسعت پیدا کر دی ہے. بس آخر میں یہی کہ اس ڈھال کے پیچھے رہتے ہوئے, اس سے وابستہ رہتے ہوئے, خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ہی ہم ان کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم تنویر احمد صاحب ناصر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس دور میں خلافت خامسہ کا جو بابرکت دور ہے اس میں بہت ساری نئی ایجادات معرض وجود میں آئی, تو ان ایجادات کو یہ جو جدید مواصلاتی نظام ہے جس میں نئی انوینشنز ہو رہی ہے یا ہو گئی ہیں, ان کو ہم تبلیغ کے لیے بہتر رنگ میں کس طرح استعمال کر رہے ہیں آج کے دور میں؟ ایک طرف ٹیلی ویژن جہاں دنیا میں لغویات کا سرچشمہ بنا ہوا ہے, وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قائم کردہ جماعت کو اس ذریعے کو مثبت رنگ میں بھی استعمال کرنے کا موقع عطا فرمایا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں
اللہ تعالیٰ نے MTA کا بابرکت نظام جاری فرمایا اور خلافت احمدیہ پر نازل ہونے والا جو روحانی مائدہ تھا اس کو گھر گھر پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور آج MTA وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو سوشل سائٹس ہیں اور جو جدید مواصلاتی نظام ہے ان کے جو بد اثرات کو دور کرنے کا انتظام ہو رہا ہے، اور گھر گھر یہ روحانی مائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے اوپر مختلف نوعیت کے پروگرام آتے ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ آج خلافت خامسہ کے دور میں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ حضور کے خطبے میں بھی سنا، حضور انور نے فرمایا کہ MTA کے 7 مختلف چینلز اب وجود میں آ چکے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں مختلف ریجنز میں اور مختلف زبانیں بولنے والوں میں جماعت احمدیہ کا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے۔ سیدنا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی رہنمائی میں آج MTA ایک جدید دور میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے ذریعے تبلیغ کے نئے سے نئے جو ہیں وہ سنگ میل قائم کیے جا رہے ہیں۔ MTA کی جدید اپلیکیشن بن چکی ہے، YouTube کے اوپر MTA آ چکا ہے، اور ہر وقت ہم اس کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمیں جماعتی اخبارات کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اور بعض اوقات ایسا بھی وقت آیا کہ ان اخبارات پر پابندی لگائی گئی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے تمام اخبارات، چاہے وہ الفضل ہو، چاہے وہ بدر ہو، الحکم ہو، یہ تمام جو ہیں وہ جدید مواصلاتی نظام کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور یہ تبلیغ کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ خصوصاً اخبار الفضل اور الحکم کی بہترین اور جدید قسم کی ایک اپلیکیشن بنائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے سیدنا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا خطبہ جمعہ اور حضور انور کی تازہ رہنمائی، حضور انور کی کلاسز، حضور انور کے جو مختلف ممالک کے دوروں کی رپورٹس، یہ ان اخبارات کے ذریعے فوراً دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز پوری دنیا میں معلمین اور مبلغین اور ذیلی تنظیموں کو تازہ بتازہ ہدایات دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس دنیا میں آج کے زمانے میں تبلیغ کے فریضے کو سر انجام دینا ہے۔ حضور انور نے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک محفل سوال جواب کے موقع پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا کہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہم تبلیغ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا کہ آن لائن تبلیغ بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے، سوشل سائٹس ہیں، واٹس ایپ ہے اور سوشل میڈیا کے ہیں تمام ذرائع، یہاں پر جا کر دیکھیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ ان جگہوں پر جائیں اور دیکھیں کہ لوگوں کے کیا سوالات ہیں، پھر ان کے سوالات لے کر پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، نہ یہ کہ ایتھس بن جائیں اور پھر خدا تعالیٰ کو بھول جائیں اور دعا پر ہی لوگوں کا ایمان اٹھ جائے، اور یہ لوگ سوچنے لگ جائیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دیں۔ تو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے یہ رہنمائی ہمیں دی ہے کہ ان میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو بتائیں کہ ہم نے آج جو موجودہ زمانہ ہے اس میں خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی رہنمائی میں جو تبلیغ کے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی رہنمائی میں دنیا کی پیاس بجھانے والے ہوں اور خود اپنی بھی اصلاح کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آخر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بابرکت اقتباس سے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور نشر صحف سے اس کے وسائل یعنی پریس وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو پیدا کیا جس نے آلات طبع ایجاد کیے۔ دیکھو کس قدر پریس ہیں جو ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تا وہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے دین اور ہماری کتابوں کو پھیلائے اور ہمارے معارف کو
ہر قوم تک پہنچائے تا وہ ان کے طرف کان دھریں اور ہدایت پائیں۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ 473۔